ہے آج کتنے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو اس طریقے سے عقیدے سے کمپرومائز کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ حسنی سلوک کریں, لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کے سکھ دکھ میں شامل ہوں, مگر اپنی توحید سے کمپرومائز نہ کریں, اپنے عقیدے سے کمپرومائز نہ کریں. میرے پیارے نبی کو آفر دیا گیا, مکہ کے کافروں نے آفر دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ایک دن آپ ہمارے 360 بتوں کی عبادت کریں. آفر تو بڑا اچھا تھا, حالات بڑے نازک تھے, صحابہ مارے جا رہے تھے, ظلم و ستم ہو رہا تھا, مگر ان کریٹیکل سچویشنز میں بھی اللہ کے پیارے نبی نے سمجھوتا نہیں کیا اور قرآن کی صورت پڑھ کے سنا دی, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ کا انکار کرنے والوں, توحید کا انکار کرنے والوں, جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا, اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, آپ غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, آپ کے بازو میں جو بیٹھا ہے کوئی عورت کھڑی ہے, آپ اس کو سیٹ دے دیں, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں. آپ کا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے, آپ کے گھر میں کھانا بنا ہے, وہ بھوکا ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو کھانا کھلائیں. پڑوسی پڑوسی ہے, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے میرے بھائی. تو انسانیت کا تحفظ اپنی جگہ ہے, عقیدے اور دین کا تحفظ اپنی جگہ ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اسلام میں مرتد کو سزائے موت دینے کا حکم دیا گیا. اسلامی حکومت میں کوئی مرتد ہو جائے, اسلام کہتا ہے اس کی گردن مار دو, سزائے موت دے دو. لوگ کہتے ہیں اسلام میں فریڈم آف ایکسپریس نہیں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کو تلوار اپنے ہاتھ میں لینے کا پورا حق ہے, لیکن تلوار جب آپ لے کے گھر سے نکلتے ہیں اور تلوار کو دائیں بائیں گھماتے ہیں تو آپ کو سمجھ بوجھ کے تلوار گھمانی پڑے گی. آپ کی تلوار سے اگر کوئی زخمی ہوا تو پینالٹی لگے گی آپ کے اوپر. آپ کی تلوار کی آزادی وہیں تک ہے جہاں سے دوسرے کی باڈی شروع ہوتی ہے. اسلام کہتا ہے فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا جائے. قرآن ہمیں بھی منع کرتا ہے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. خبردار, غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. یہ ہماری تعلیم ہی نہیں ہے, یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہی نہیں ہے کہ ہم کسی مذہب کے بڑوں کو برا بھلا کہیں, کسی کے مذہبی رہنما کو برا بھلا کہیں. اور آج سوشل میڈیا پر جس طریقے کی لینگویجز ہمارے نبی کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, ہمارے اللہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, واللہ ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, مگر پھر بھی ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس گالی کے جواب میں بھی ہم گالی دیں, اس بدزبانی کے جواب میں بھی ہم بدزبانی کریں. میرے بھائیوں, اسلام میں جو حدود ہیں, جو سزائیں ہیں, مثال کے طور پر اسلام میں قصاص کی سزا ہے, قتل کے بدلے قتل کی سزا ہے. دنیا والے کہتے صاحب اسلام نے ایک مرڈر ہوا, اسلام کہتا ہے ایک مرڈر اور کرو, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے عقل مندو, یہ قصاص کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ قتل ناحق کا سلسلہ رک جائے. اگر قاتل کو پتہ لگ جائے کہ میں اگر کسی کو قتل کروں گا کل عدالت میرے قتل کا فرمان جاری کرے گی, اس ملک میں امن چین قائم ہوگا اور قتل کے واقعات رک جائیں گے. اور آج سعودی عرب کی حکومت میں کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں, بے شک وہاں کے حکمرانوں میں کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں, مگر آج بھی وہاں کا جو نظام حکومت ہے, اسلامی جو سزائیں وہاں دی جاتی ہیں, آج اس کی برکت ہے کہ آج سعودی عرب میں دنیا کے دوسرے مقابلے میں, دوسرے ممالک کے مقابلے میں جرائم بہت کم ہیں, کرائمز بہت کم ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے واقعی ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارا دین کتنا پیارا دین ہے. ابھی ایک آج کل فوٹو بڑا وائرل ہوا تھا کہ سعودی عرب میں ایک دکان والے کی دکان کسی وجہ سے کچھ دنوں کوئی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا, دکان بند تھی, تو دکان والے نے بورڈ لگایا تھا کہ ہماری دکان اتنے دنوں تک بند ہے, اتنے دنوں تک آپ یہ سامان ہمارے پڑوسی فلاں دکان پر سے آپ خرید لیں. اللہ اکبر. یہ محبت, یہ حسن سلوک اپنے پڑوسی کے بارے میں, یہ تعلیم اسلام دیتا ہے, کیونکہ اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے کہ میرے حصے کی روزی مجھے ملے گی اور میرے پڑوسی کے حصے کی روزی اسے ملے گی. میرے مقدر کی روزی وہ نہیں چھین سکتا, اس کے مقدر کی روزی میں نہیں چھین سکتا. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے میرے بھائی. اور جب اسلام کی اس تعلیم پر عمل کر لیا جائے جس سماج میں, وہاں حسد نہیں ہوگا, وہاں ایک دوسرے سے جلن نہیں ہوگی, وہاں دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی. میرے بھائیوں, اسلام انسانیت کو ہر اس چیز سے بچانے کا حکم دیتا ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو.
اسلام میں ہر قسم کے دھوکہ دھڑی سے، ہر قسم کے فراڈ سے منع کیا گیا ہے. اسلام میں کسی کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے. جنگ کے میدان میں دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہمیں تاریخ بتاتی ہے جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول کے پاس 313 صحابہ تھے. 313 صحابہ تھے. دشمن کی تعداد 1000 تھی. ایک ایک صحابی اللہ کے رسول کے لیے بڑے قیمتی تھے. حضرت حذیفہ ابن یمان آتے ہیں، اے اللہ کے نبی. حضرت نعمان بن بشیر آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم نے اور ہمارے والد نے مشرکوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے، ہمیں اس شرط پر یہ جان ہماری بخشی کی، ہمیں چھوڑا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اے اللہ کے رسول، ہم نے جان بچانے کے لیے تو بول دیا، مگر ہم جانتے ہیں یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے اور ہماری ضرورت ہے جنگ کے میدان میں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم جنگ کریں گے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ارجعا، واپس چلے جاؤ. نفی بعہدہما، ہم تمہارے وعدے کو پورا کریں گے. ہم 313 کی تعداد کو 315 نہیں کریں گے. ہم 2 لوگوں کے بغیر جنگ لڑیں گے مگر وعدہ خلافی نہیں کریں گے. یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم اور آپ، اس نبی کا نام لینے والے ہم اور آپ، اس نبی کے نام پر نعرے لگانے والے ہم اور آپ، اس نبی پر جان دینے کی بات کرنے والے ہم اور آپ. اس نبی کے دین سے ہم کتنے دور ہیں میرے بھائی. اس نبی کی شریعت سے ہم کتنے دور ہیں. اس نبی کے اخلاق سے ہم کتنے دور ہیں. مسلمانوں کی بستیوں میں چلے جاؤ، افسوس ہوتا ہے واللہ، مسلمان کا دشمن بنا بیٹھا ہے. ابھی بنارس کے قریب مئو ایک بڑی بہت مشہور بستی ہے. ابھی جمعہ کا خطبہ میرا مئو میں تھا پرسوں. مئو میں جب میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ وہاں تھانوں کے اوپر، پولیس اسٹیشنز کے اوپر مسلمان کے خلاف مخبری کر رہا ہے، اپنی ہی قوم کے خلاف دشمنیاں کر رہا ہے، جاسوسیاں کر رہا ہے. یہ آج ہماری قوم کا حال ہے میرے بھائی. ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح بننا چاہیے. ایک عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے. ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے طاقت فراہم کرنے والا بننا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی